السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معراج نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا 5واں ولاگ ہے، اور اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی مشکل کے صورت میں ہجرت سے 1.25 سال پہلے دشمنوں نے گھیر رکھا تھا، اللہ پاک نے اپنی معیت میں اور اپنی محبت سے آپ کو نظارے اپنی قدرت کے دکھائے تھے، اور کچھ چیزیں ان کو تحفتاً دی تھیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل امین کے ردیف تھے، اور ہر آسمان کے دروازے پہ پوچھا جاتا تھا کہ آپ کون آئے ہو، تو حضرت جبرائیل فرماتے تھے میں جبرائیل، اور آپ کے ساتھ کون کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، تو پھر وہ کہتے کہ ہمارا بھائی ہمیشہ قائم دائم رہے، دعا دیتے تھے فرشتے، اور پھر سدرۃ المنتہا پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ گئے، اور پھر یہ تفصیل ہے کہ یہاں پہ جبرائیل اس سے آگے جا نہیں سکتا تھا، آپ کو سواری دی گئی، اس کے بعد ایک اور سواری دی گئی۔ یہ اس سٹیجیں تھیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کے قرب تک پہنچنے میں کیسے سٹیجیں آئیں، اور اللہ پاک نے آپ نے ان کو جو تحفہ دیا وہ ہم اتحیات میں پڑھتے ہیں، اس لیے ہم کہتے ہیں الصلاۃ معراج المومن۔ تو نماز کو معراج مومن کی کہا گئی ہے کہ اس میں آپ نے جاتے ہی یہ کہا تھا، اے اللہ ساری زبان کی عبادتیں تیری شان ہیں، اور ساری جسم کی عبادتیں تیری شان ہیں، اور ساری مال کی عبادتیں تیری شان ہیں، التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ اللہ پاک نے اوپر سے فرمایا السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نیچے سے جبرائیل بھی بولا کہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ تو یہ پھر ہم آگے ملا دیتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ میں بھی اس گروپ میں شامل ہوں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اس لیے صحابہ فرمایا تھا کہ اللہ پاک صلاۃ و سلام کی بات کر رہا ہے اپنی خاص آیت میں، کہ سلام تو آپ نے ہمیں بتا دیا، یہ جو درود ہے یا جو صلاۃ ہے اس کو کیسے ہم نے پڑھنا ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا قولوا اللہم صلی علی محمد۔ تو یہ وہ تحفے ہیں جو اللہ پاک نے دیے، اور جب آپ واپس آ رہے تھے تو اللہ پاک نے آپ کو 50 نمازوں کا حکم دیا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے واپس آتے ہوئے ان سے پوچھ لیا تھا کہ اے میرے بھائی نبی کیا تحفہ ملا؟ ان کا 50 نمازیں، ان کا میری امت نے تو 3 نہیں پڑھی تھیں، آپ 50 کیسے لے کے جا رہے ہیں؟ فرمایا جائیں آپ تھوڑی تکلیف کریں، ان کو عرض کریں کہ یہ تو کچھ کم کریں، اور پھر 10 کم ہو گئیں، پھر دوبارہ انہوں نے بھیجا، پھر 10 کم ہو گئیں، اور جب 5 رہ گئیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب مجھے تو شرم آتی ہے جاتے ہوئے، تو پھر اللہ کی طرف سے یہ اعلان یا القاء ہوا کہ آپ پڑھو گے 5 اور ثواب 50 کا ملے گا، اور یہ درجے ہیں جس کے لیے جو مسجد میں جا کے پڑھتا ہے تو اس کے درجے زیادہ ہوتے ہیں، جامع مسجد میں پڑھتا ہے تو اور بھی زیادہ ہوتے ہیں، مسجد نبوی میں پڑھتا ہے تو بہت زیادہ ہوتے ہیں، مسجد بیت الحرام میں تو 1 لاکھ کا ثواب ملتا ہے۔ یہ سٹیجیں رکھی گئی ہیں۔ تو یہ اس کے ساتھ ہی جو سورۃ بنی اسرائیل کی کہ 17 سے 18 تک احکام خدا پاک نے اپنے پیغمبر کو وہیں پر دیے تھے، اور اسی میں عبادت، خدا کی عبادت اور توحید کے تذکرے کے ساتھ والدین کی اطاعت اور فرما برداری اور بازو بچھا دینے، یہ تمام احکام وہیں اسی موقع پہ اللہ پاک نے اپنے پیغمبر کو دیے تھے، اور یقین اور اس محبت کی کیفیت میں آپ نے واپس آ کر اپنے اصحاب کو فرمایا تھا کہ یہ چیزیں خدا نے تحفہ دی ہیں، اور اس سے ان کا اور زیادہ ایمان بڑھتا ہے کہ یہ کام کرنے والوں کو خدا کا پیغمبر جنت میں دیکھ رہا ہے، تو اس کی جستجو زیادہ ہونی چاہیے، اور پھر یہ گناہ ہیں جن سے چھوڑنا چاہیے، تو پھر ان کی شامت اسی میں آ سکتی ہے، اس لیے چھوڑنا بڑا ضروری ہے۔ کہ جیسے افواہیں آج کل کا دور ہے، جدید دور ہے، میڈیا کا دور ہے، تو اس میں کہا گیا ہے کہ جو بات ہے ایسے تحقیق کے بغیر آگے کنورٹ نہ کر دو، بات منہ سے نکلی تو کہا گیا کہ یہ چھوٹے سے سوراخ میں ایک چیز نکلی ہے اور بڑی سی بن گیا، وہ واپس جانا چاہتی ہے تو جا نہیں سکتی، جو منہ سے بات نکل گئی ہے وہ کبھی بھی واپس نہیں جائے گی، اور بندے کو اس کا حساب دینا ہو گیا کہ جو علم کا ذریعہ زبان ہے اور آنکھیں ہیں اور کان ہیں اور دل ہے، ان سے پوچھا جائے گا کہ یہ علم جو ملا تو کس ذریعے سے ملا، اس کی تفتیش بتاؤ۔ تو یہ جو
سوال ہے، یہ جو مواخذہ ہے، اکاؤنٹیبلٹی، اسی کا نام ہے یوم الدین، بدلے کے دن کو، حساب کے دن کو، اور بے شمارہ اور نام ہے۔ ان دنوں کو یاد رکھ کر اپنا کردار اور اپنا اخلاق بنانا چاہیے۔ اور ہمارے چینل کا نام ہے صفی الرحمن الوانی، ضرور سبسکرائب کریں اور کام کی بات کا کمنٹ بھی کیا کریں۔